ہمارے ملک میں جو تقریباً 2 کروڑ بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے جو اسکولوں میں نہیں ہیں، ایک تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی بچے اور بچیوں کو تعلیم دلوائیں، بنیادی تعلیم، جو کہ وہ اس وقت بدقسمتی سے ہم نے اس کے اوپر اہمیت نہیں دی، اور یہ بہت بڑا ایک ملک کا المیہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اسکولوں میں نہیں ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اور یہ غریب گھرانوں میں بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر ان کو انسینٹیوز دیں، اسٹائپنڈز دے رہے ہیں، تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے۔ میرے سامنے آج وہ بچہ ہے جو اس وقت تعلیم حاصل نہیں کر رہا، اسکول سے باہر ہے، تعلیم کی سہولت اس کو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے میسر نہیں ہے۔ پنجاب کا کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول سے باہر نہ ہو۔ ہم نے اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے 9 ہسپتالوں پر کام شروع کیا، جن میں نشتر 2 ہسپتال ملتان، چلڈرن ہسپتال بہاولپور، ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، برن سینٹر بہاولپور، میاں والی، لیا، اٹک، بہاول نگر اور راجن پور کے مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال شامل ہیں۔ آج میرے سامنے وہ مریض بھی ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور ہاسپٹلز کے دھکے کھاتا ہے، اس کو دوائی نہیں ملتی ٹائم پر۔ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج، ہیلتھ انشورنس، سارے خاندان جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں، پنجاب، پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان، ہر شہری کو ہم انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس دینے لگے ہیں، جو کہ جنوری سے شروع ہو جائے گی سارے پنجاب کے اندر، ہر خاندان کے لیے۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ کسی گھر میں بھی بیماری ہوئی تو 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے۔ 72 لاکھ خاندانوں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈز کا اجرا کیا گیا، جس کے تحت 50 لاکھ کارڈز تقسیم ہوئے۔ 41 تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کی ری ویمپنگ جاری ہے۔ 195 بنیادی مراکز صحت اب 24 گھنٹے فنکشنل ہیں۔ 16 ارب کے میگا پروجیکٹس جاری ہیں۔ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ریفارمز ایکٹ پاس ہو چکا ہے۔ ہم بہت جلد افیکٹو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پنجاب کی عوام کے لیے ہم لے کر آئیں گے۔ مجھے جو خوشی ہے سب سے زیادہ جو کہ ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی، ایک تو سکلز ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بڑی رقم ایلوکیٹ کی ہے، اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے چیک دیے ہیں، کامیاب جوان، ہنرمند جوان، یہ پوری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں، ان کی کوئی بزنس، ان کا کوئی آئیڈیا، اس کے پیسے دیں تاکہ وہ اپنی کوئی بزنس شروع کر سکیں۔ ہنرمند پنجاب اسکیم کے تحت TEVT سیکٹر کے لیے 1.5 ارب روپے دیے گئے۔ میرے سامنے آج وہ نوجوان بھی ہے جس نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، اس کے پاس ہنر بھی ہے، لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیوٹریشن کونسل کا پہلا اجلاس آج دوپہر 12 بجے ہوگا۔ دنیا کے ملکوں میں سے ہیں جدھر سب سے زیادہ ایک بیماری ہے، اور یہ سب سے افسوسناک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ۔ ہم 45% پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان احساس نشوندہ پروگرام کا باقاعدہ اجرا بھی کریں گے۔ پروگرام کے تحت 2 سال سے کم عمر بچوں، حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کی غذائی کمی دور کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ ملک بھر کے 9 اضلاع میں 33 نشوونما مراکز رواں ماہ ہی کام شروع کر دیں گے۔ بچوں کی صحت کی جانب ایک انقلابی قدم، 9 ارب 18 کروڑ روپے کی لاگت سے یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز لاہور سنگ بنیاد بدست وزیر اعلیٰ پنجاب، چلڈرن ہسپتال لاہور سے منسلک پنجاب کے دل لاہور میں بچوں کی بیماریوں سے متعلق تحقیق اور تعلیم و تربیت کا منفرد منصوبہ۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ بچوں کی نرسنگ کی خصوصی تربیت کے لیے کالج، موروثی بیماریوں کی تشخیص و علاج کا ادارہ، جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ٹیلی ہیلتھ سینٹر، کالج آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز، کالج آف پیڈیاٹرکس و چائلڈ ہیلتھ، تاکہ قوم کے یہ ننھے معمار ہوں صحت کی خوشیوں سے ہمکنار۔ میرے سامنے آج وہ ہر ماں اور وہ بچہ ہے جو غذائی کمی کے بچے شکار ہیں، اور سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ آج اس کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے، بلکہ قابل فکر حد تک بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کسان کارڈ کے اجرا کی تقریب میں موجود ہیں، اور اب کسان کارڈز جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے کسانوں میں۔ ٹائم یہ ثابت کرے گا کہ آپ ماڈرن ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں، جو کسان کی اب آپ مدد کرنے جا رہے ہیں کسان کارڈ سے،
یہ انشاءاللہ ٹرانسفارم کرے گا پاکستان کو، تبدیل کرے گا۔ کسانوں کو منڈیوں اور ماڈل بازاروں میں کسان پلیٹ فارم کی مفت فراہمی، گنے اور گندم کے کاشتکاروں کو تاریخ میں پہلی بار پورا ریٹ ملا، کسانوں کے 26 ارب کے بقایا جات شوگر مل سے ریکور کرائے گئے۔ وزیر اعظم ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کے تحت مختلف اسکیموں کے لیے ان 5 سالوں میں تقریباً 65 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ کھادوں پر تاریخی سبسڈی دی گئی۔ میرے سامنے وہ چھوٹا کسان ہے جس کا آمدنی کا ذریعہ، جس کے اوپر ہماری اکانومی چلتی ہے، اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ 10 اسپیشل اکنامک زونز کی منظوری ہوئی، جن میں رحیم یار خان انڈسٹریل اسٹیٹ، بھلوال انڈسٹریل اسٹیٹ، وہاڑی انڈسٹریل اسٹیٹ، قائد اعظم بزنس پارک، اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ گجرانوالہ، اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ وزیر آباد، M3 انڈسٹریل سٹی فیصل آباد، ویلیو ایڈیشن سٹی فیصل آباد اور علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد شامل ہیں۔ چھوٹے بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، درمیانے سائز کے ان کے بزنسز ہیں۔ میرا ویژن ہے کہ پنجاب کو ہم ایک جو اکنامک ہب، بزنس کا ہب بنائیں۔ عوامی شکایات کے لیے رپورٹ کرپشن ایپلیکیشن متعارف کرائی گئی۔ میری ہیلپ لائنز کھلی ہوں، چاہے وہ یوتھ کے لیے ہوں یا خواتین کے لیے ہوں یا وہ عام انسان کے لیے ہوں۔ ٹرانسپیرنسی کا سب سے آسان طریقہ از ڈیجیٹائز کرنا گورنمنٹ کے پروسیسز۔ ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ، اس کے اوپر پورا زور لگائیں گے، انلیش کرے گا ہماری نوجوانوں کا پوٹینشیل۔ یہ جو ہماری نوجوان آبادی ہے، ینگ پاپولیشن ہے، دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اسی ایک ہی چیز کے اوپر۔ ڈیجیٹل پاکستان کی وجہ سے خواتین اس کے اندر پوری طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں۔ جو گھر بیٹھے جو سہولیات ہیں، جس کے اندر 43 پنجاب کا مریم کی دستک پروگرام، تو ہم اس کو 43 بنیادی جو خدمات ہیں ان کو میں ڈیجیٹل کر رہی ہوں انشاءاللہ۔